آدم سے 5 سوال فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ اب مجھے بتائیں کہ اس سے بھی بڑا کوئی آسانی ہوگی کہ امتحان سے پہلے ہمارا کوسچن پیپر آؤٹ ہو گیا؟ میں نے قیامت میں کوئی بندہ کہے کہ کوئی بہانہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں، جب ہم دنیاوی کسی کلاس میں کسی کا کوئی امتحان دیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسا کوسچن پیپر ہوگا۔ کوسچن پیپر آؤٹ تو نہیں ہوتا نا، لیکن میرے مصطفیٰ نے قیامت میں ہونے والے امتحان کا کوسچن پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ علماء نے اس کو بیان کر دیا ہے، اولیاء نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ جب کوسچن پیپر بھی آؤٹ ہو گیا، سوال بھی بتا دیا، سوال کا جواب بھی مصطفیٰ نے بتا دیا۔ اگر سوال بھی جاننے کے باوجود، سوال کا جواب جاننے کے باوجود اگر قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے تو وہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت میں کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ انسان بیدار ہو جا، تمہیں جو خدا نے زندگی دی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ عادت ہے نا، آصف دوسرے پیچھے پڑے رہ جانا، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانے نے یہ کیتا، فلانے نے یہ کیتا، فلانے اب دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، دوسروں کے عیب ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اپنے عیبوں پہ ہمیں نظر نہیں پڑتی۔ داتا صاحب کہتے ہیں دوسرے دے عیب چھڑ دے، اپنے عیب تلاش کر۔ اور میں جس وقت تو اپنے عیب تلاش کر لے گا اور جدو تہاڈی نظر تہاڈے عیباں تے پے گئی اور تجھے ان عیبوں سے نکلنے کا تو نے دنیا میں راستہ تلاش کر دیا، فرمایا تمہاری موت بھی ایتھم نفس المطمئنہ ہوگی۔ تم جب جاؤ گے تو خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگے، اور تیرے جانے کے بعد تیرے بعد والے تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ حضرت داتا علی حجویری، یہ صوفیاء کی تعلیمات ہے۔ اسی لیے تو ان کے آج دیکھیں 1000 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی داتا علی حجویری کے مزار پر انوار پر لاکھوں کا اجتماع موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند قدوس نے ان کو نفع بخش زندگی عطا فرمائی۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو گے تو بندہ ہو کر میرا ذکر کرے گا، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں گا۔ لاہور کی نگری کے اندر آج سے 1044 سال پہلے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو اللہ کی ضربیں لگائی تھی، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تھا اور لوگوں کے زبانوں اور سینوں کا ذکر الہی سے روشن کیا تھا، آج 1044 سال گزرنے کے بعد بھی ہر بندے کی زبان پر داتا کے مزار پر ذکر جاری ہے۔ کیوں؟ اس کا فیصلہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو بندہ ہو کر میرا ذکر کر، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں گا۔ تو تنہائی میں میرا ذکر کر، میں وحدہ لا شریک ہو کر تیرا ذکر کروں گا۔ تو اجتماع میں میرا ذکر کر، تو بندوں کے اجتماع میں میرا ذکر کرے گا، میں خدا ہو کر فرشتوں کے اجتماع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ فیصلہ ہے اللہ رب العالمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان بیدار ہو جا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابن آدم سے 5 سوالات کرے گا۔ سوالات بتا دیے، ساتھ میں جواب بھی بتا دیا۔ اب کوئی کوسچن پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی جب بندہ پاس نہ ہوئے تب اس دن کس کا قصور ہوئے گا؟ اس واسطے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو اولیاء اللہ، کسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی مرشد نہ ہوئے یا کسی نے سچے مرشد کی تلاش ہوئے اور وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ کیا کروں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے ایک خوبصورت راستہ بتا دوں۔ کیا آپ نے فرمایا؟ داتا علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھ لو، وہ تمہاری زندگی کی رہنمائی کر دے گی۔ یعنی ایسا نفع بخش علم کہ دنیا سے چلے گئے، ان کی کتاب آج بھی رہنمائی کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن آدم سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، حضور نے فرمایا کہ پہلا سوال اللہ انسان سے فرمائے گا کہ بندے یہ بتا، میں نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تو نے زندگی کے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال گزارے ہیں، ذرا اپنی زندگی کا حساب دے، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ کسی اور نے حساب نہیں دینا ہے۔ سوال آؤٹ کر دیا کہ ہماری زندگی کے متعلق سوال ہوگا، اور زندگی میں کیا سوال؟ زندگی میں کیا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا تھا یا کہ نہیں؟ میں نے تجھے اتنا کاروبار دیا تھا، اس میں سے کہ تو نے زکوٰۃ نکالی یا کہ نہیں؟ میں نے تمہیں اقتدار دیا تھا، تو نے انصاف کیا یا کہ نہیں؟ میں نے تجھے جج کی کرسی پر بٹھایا تھا، تو نے انصاف کیا یا کہ نہیں؟
میں نے تجھے جو ہے وہ اپنے خاندان کا، معاشرے کا، علاقے کا اقتدار، اختیار اور صاحب اختیار تمہیں بنایا تھا، تو نے اپنے منصب کے مطابق اس زندگی کے اندر کیا کیا ہے ذرا بیان کر۔ میں پہلا سوال انسان کی اپنی زندگی عمر کے بارے میں ہوگا کہ تجھے عمر دی ہے، زندگی کی اپنی بہاریں دی ہیں، تم نے کیسے گزاری ہیں ذرا آج خود بیان کر۔ اور فرمایا کہ کوئی ہیرا پھیری کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اس دے ہاتھ دی انگلیاں نو زبان دے دے گا، انگلیاں بولنا شروع ہو جائیں گی، اعضائے جسمانی بولنا شروع ہو جائیں گے، جس زمین کے جس حصے پر گناہ کیا ہے فرمایا وہ حصہ بولنا شروع ہو جائے گا، ہر شے کو اللہ زبان عطا فرمائے گا، کہے گا کہ یہ صحیح بیانی کر رہا ہے یا کہ غلط کر رہا ہے۔ فرمایا زندگی کی حفاظت کرو، فرمایا جس نے اپنی زندگی کی حفاظت کی خدا اس کی آخرت کی حفاظت کرے۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کیا انسان میں نے تمہیں، اللہ فرمائے گا کہ اے انسان میں نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی، کیا فرمائی تھی؟ عالم شباب عطا فرمایا تھا، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ اسی لیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ۔ دوسرا سوال حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کیا انسان میں نے تمہیں، اللہ فرمائے گا کہ اے انسان میں نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی، کیا فرمائی تھی؟ عالم شباب عطا فرمایا تھا، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ اسی لیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، ینگسٹر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو، گناہ کی زندگی کو چھوڑ دو، غفلت کی زندگی کو چھوڑ دو۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے جوانی عطا فرمائی تھی، کیوں؟ ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا قیامت بھی کہ بڈھا ہوئے گا ہی نہیں، ہر ایک کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان ہوگی، جوانی کی زندگی ہوگی۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنی جوانی پاکیزہ گزاری ہے قیامت کے جوانوں میں بھی وہ سب سے حسین نظر آئے گا، وہ سب سے توانا نظر آئے گا، سب سے خوبرو نظر آئے گا، سب سے حسین نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے، خدا نے قیامت میں اس کی جوانی کو 4 چاند لگا دیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرنا تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال عطا فرمایا تھا، ذرا یہ تو بتا کہ تو بڑا دولت مند تھا، تیرے بڑے بینک بیلنس تھے، تو نے اپنے مال کو کیسے کمایا؟ ذرا اپنی کمائی کو خود بیان کر۔ اس لیے فرمایا کہ جب مال کو کماؤ، دولت کمانے پر پابندی نہیں، دولت مند بننے پر پابندی نہیں، کاروباری اور بڑی بڑی انڈسٹریاں کھولنے پر پابندی نہیں، اقتدار کرنے پر پابندی نہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے پر پابندی نہیں۔ فرمایا جتنا کما سکتے ہو کماؤ، لیکن اس کے اندر انصاف اور حلال ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ بھی حرام ہوتا ہے، حرام مال سے کوئی بندہ کہے میں نے زکوٰۃ دے دی، وہ زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پاکیزہ مال کو کماؤ، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا۔ کیا فرمایا جوانی کے متعلق سوال ہوگا، مال کے متعلق سوال ہوگا کیسے کمایا تھا، پر آپ بیان کرو۔ پھر فرمایا چوتھا سوال ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ اس مال جو تیرے پاس اتنا بینک بیلنس تھا، اتنی دولت تھی، ذرا یہ تو بتا کہ اس کو تو نے خرچ کیسے کیا؟ مال کمایا ہے، مالدار بنا ہے، دنیا نے تمہیں کہا کہ بڑا دولت مند ہے، ذرا یہ تو بتا کہ اس مال کو تو نے کیسے خرچ کیا، حقوق ادا کیے کہ نہیں، فرائض ادا کیے کہ نہیں، زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں، صدقات ادا کیے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا کہ نہیں، یا کہ اس مال کو رشوت میں دیتا رہا، اس مال کو ہیرا پھیری کے اندر دیتا رہا، اس مال کو پٹواریوں کو اور پولیس والوں کو اور دیگر لوگوں کو کھلا کر جاؤ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا رہا، کیا اس مال کو اس لیے استعمال کیا تھا؟ فرمایا اللہ فرمائے گا وہ تو میں تو تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ بعد میں رکھوں گا، ذرا تو خود تو بیان کر کہ تو نے مال کمایا کیسے ہے اور اس کو خرچ کیسے کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خرچ جتنا مرضی کماؤ، جتنا مرضی خرچ کرو، لیکن جائز اور حلال طریقے کے ساتھ۔ فرمایا جب اس طرح کرو گے تو قیامت میں بھی خدا تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور 5واں سوال اللہ فرمائے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن سے سوال کرے گا۔ آج کل تو دنیا میں کہہ دیتے ہیں نا بندے جی میں نے تو اس چیز کا علم ہی نہیں، کسی کو جان چھڑانی تو میں نے پتا ہی نہیں، بولتے معاف ہے نا جی، یہی گل کہتے ہیں۔
لیکن حضور نے فرمایا، اور اس حدیث کو داتا صاحب نے نقل کر کے اس پہ تبصرہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بندے سے سوال کرے گا باقی چھوڑ، تو اتنا بتا کہ جتنا علم تو جانتا تھا، کیا جتنا علم تو جانتا تھا یہ بتا کہ تو نے اس پر کتنا عمل کیا، باقی چھوڑ۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے، یہ فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، میں علم ہی نہیں رکھ سکا۔ فرمایا جتنا علم تو جانتا تھا بتا تو نے اس پر عمل کیا یا کہ نہیں۔ پھر حضور نے حضرت داتا علی اجمیری کہتے ہیں کہ یہ 5 سوالات ہیں، یہ ہر انسان نوٹ کر لے۔ عمر کیسے گزاری یہ نوٹ کرے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ جوانی کیسے گزاری یہ نوٹ کر لے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ مال کیسے کمایا یہ نوٹ کر لے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ مال کہاں خرچ کیا یہ نوٹ کر لے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا دین تو جانتا تھا، جتنا علم تو جانتا تھا، کیا تو نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس پر عمل کیا یا کہ نہیں۔ فرمایا ان 5 سوالوں کا جواب ہر ایک کو دینا ہوگا۔ یہ 5 سوالات لکھنے کے بعد داتا صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے صدقے کوسچن پیپر بھی آؤٹ کر دیتا، کوسچن پیپر بھی آؤٹ، اس کے جوابات بھی بتا دیے۔ جب پھر بندہ عمل نہ کرے تو کون ذمہ دار ہے؟ انشاءاللہ تعلیمات اولیاء پر تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔